ہمارے نمائندے روف اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ روف، اس معاملے کو لے کر کے کیا کچھ تحقیقات ابھی تک ہو چکی ہے؟ جی دیکھیے، جیسا کہ صبح میں ہم نے اطلاع دی تھی کہ اس پورے معاملے میں جو ہے قتل کے جو معاملے میں 2 ملزمین کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ابھی جو ہے مزید ایک اور ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کل 3 گرفتاریاں ہرشا نامی بجرنگ دل کے کارکن کے قتل کے معاملے میں پیش آئی ہیں، اور مزید کئی افراد سے جو ہے پوچھ تاچھ کا سلسلہ جاری ہے۔ اور جہاں تک جو تشدد پیش آیا تو اس تعلق سے بھی جو ہے کئی لوگوں کو پولیس نے حراست میں لیا ہے، لیکن ابھی اس تعلق سے کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ تفصیلات، یہ معلومات ابھی پولیس کی جانب سے نہیں فراہم کی گئی ہیں۔ تو کل ملا کر شیموگا میں اس وقت حالات قابو میں ہیں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہاں پر امن و امان برقرار رہے، اور جو ایک قتل کے واقعے کے بعد جس انداز میں تشدد پیش آیا ہے اس کی بنگلور اور کرناٹک کی اہم ملی تنظیموں اور علماء کرام نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ملی تنظیموں اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ قتل کا واقعہ قابل مذمت ہے۔ مذہب اسلام ہو یا میں کہیں بھی جو ہے کسی کی جان لینے کی کوئی بھی اختیار کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن اس کے واقعے کے بعد جس انداز میں وہاں تشدد ہوا ہے اور ایک طبقے کو جو نشانہ بنایا گیا ہے اس کی بھی علماء کرام نے سخت مذمت کی ہے، اور یہ اپیل کی ہے کہ حکومت اور پولیس پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی خدمات انجام دے۔ کیا اس پورے معاملے کو لے کر کے بجرنگ دل کے کارکنوں سے کچھ پوچھ تاچھ ہوئی ہے؟ کیونکہ جس طرح سے تشدد ہوا ہے رات میں، مانا جا رہا ہے کہ جو آئی وٹنسز ہیں ان کا کہنا ہے کہ رات بھر وہاں پر جو شرپسند ہے وہ پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچا رہے تھے اور ایک ڈر کا ماحول پیدا کیا گیا تھا۔ جی دیکھیے، جس انداز میں وہاں پر سیاست اس وقت جاری ہے تو لوگوں میں جو ہے خوف اور ہراس کا ماحول ہے، لوگ خوف زدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ حالانکہ حالات پر قابو پانے کے لیے حساس علاقوں میں کرفیو نافذ کر دی گئی ہے۔ یہاں پر بنگلور میں ویلفیئر پارٹی کے ریاستی صدر نے یہ بات کہی کہ جو قتل کے واقعے کے بعد جو تشدد پیش آیا اس کے لیے سیدھے ریاستی وزیر ایشورپا ذمہ دار ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے ہرشا کے قتل کے بعد ان کی آخری رسومات کے لیے جو ریلی نکالی گئی تھی وہاں پر کہیں نہ کہیں لوگوں کو ان کے اپنے بیان سے انہوں نے مستعل کرنے کی کوشش کی، اس وجہ سے جو ہے تشدد کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ویلفیئر پارٹی نے اپنا بیان اس سلسلے میں جاری کیا ہے۔ تو کل ملا دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے یہاں پر سیاست ہو رہی ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کو جو خوف زدہ ہوئے ہیں ان میں ایک بھروسہ اور اعتماد بحال ہو، اس کی جانب کوشش کرنے کی سخت اشد ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ تو جن لوگوں نے اس طرح کی بیان بازی کی تھی کیا ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے؟ جی ابھی کوئی اس طرح سے اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ وزیر داخلہ ارگ گیانیندر نے یہ بات یہاں پر کہی کہ وہ جو تشدد ہوا ہے اس کے بھی جو ہے اس کے ملزمین کو یا جو تشدد برپا کیے ہیں انہیں بھی وہ نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس جو ہے پوری طرح سے کارروائی کر رہی ہے، اور انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ یہ چند ایک بی جے پی کے لیڈروں نے مطالبہ کیا کہ قتل کے واقعے کی NIA کے ذریعے جانچ ہو، نیشنل انویسٹیگیٹو ایجنسی کے ذریعے جانچ کروائی جائے۔ تو ارگ گیانیندر نے کہا کہ بی جے پی کے لیڈروں کے اس بیان پر یہاں کے وزیر داخلہ نے کہا کہ NIA کی ضرورت نہیں ہے، پولیس میں یہ صلاحیت ہے، قابلیت ہے کہ وہ اس پورے معاملے کی جانچ کر لے گی۔ بالکل جانچ کیا جائے گا اور تمام تر پہلو جو ہے سامنے آ جائیں گے، لیکن ساتھ ہی کیا جو نقصان پہنچایا گیا ہے لوگوں کو اس حوالے سے بھی تحقیقات ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے جو نقصان ہوا ہے کیا ان کے لیے کسی طرح کی مدد کی بات کی جا رہی ہے؟ جی بالکل بھی، فی الوقت جو ہے وہاں پر سب سے پہلی ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ حالات کو قابو میں لایا جائے، اور کافی جو نقصان جو ہوا ہے چاہے وہ مالی نقصان ہو، چاہے وہ خوف اور ہراس کا معاملہ پیدا کرنے کی بات ہو، تو اس سلسلے میں بھی جو ہے یہاں کی ملی تنظیمیں آواز اٹھا رہی ہیں کہ خاص طور پر اقلیتوں کی حفاظت کے تحفظ کو
हुकूमत यकीनी बनाए। रऊफ, ये बता दें कि जो हालात बने हुए हैं शिमोगा में, क्या उसका असर आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है? जी, यहाँ पर देखिए कि आज भी जो है, यानी कि कल भी हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरे किए जगह जगह पर, और आज भी कई मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे हुए हैं। चंद एक जगहों पर बंद का माहौल भी देखने को मिला है इस एहतजाज की वजह से। तो रियासत के इस मामले का असर रियासत के दीगर शहरों में भी देखने को मिल रहा है, और पुलिस की तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है, और अब कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाक़े की इत्तलात नहीं मिली है इस वाक़े के, शिमोगा के वाक़े के बाद। रऊफ, ये मामला जिस तरह से सियासी तौर पर इस पर बयानबाजी हुई और कई ओपोजिशन लीडरान जो है वो ये भी कह रहे थे कि हिजाब का जो मामला है उसको डाइवर्ट करने के लिए, सबोटाज करने के लिए भी ऐसा रंग दिया जा रहा है। जी देखिए, ये जो शिमोगा का में तशद्दुद और कत्ल का जो मामला पेश आया, एक ऐसे वक्त में पेश आया कि जब पूरे रियासत में जो है हिजाब के सिलसिले में हंगामा बरपा था, तनाज़ा जारी था, और हिजाब की तायीद में, हिमायत में बड़ी तादाद में तंजीमें इसके लिए एहतजाजी मुजाहरे कर रहे थे। तो दूसरी जानिब कर्नाटक की असेंबली में ईश्वरप्पा के खिलाफ मसलसल 6 दिनों से दिन और रात का एहतजाज, सिर्फ दिन का एहतजाज नहीं, रात और दिन का एहतजाज कांग्रेस पार्टी शुरू कर चुकी थी, और ईश्वरप्पा के इस्तीफे का मुतालिबा करते हुए एहतजाज का सिलसिला जारी था, क्योंकि ईश्वरप्पा ने भगवा झंडे की हिमायत में बयान दिया था, और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि उन्होंने जो है रास्त तौर पर कौमी परचम की तौहीन की है। तो इस तरह की सियासत आगे बढ़ती हुई जा रही थी कि अचानक कत्ल का वाकया पेश आया, और इसके बाद जो है तशद्दुद के वाकयात पेश आए। तो कहीं न कहीं जो है मामले का सियासी पहलू भी हो सकता है, ये बात भी कही जा रही है। मुनज़्ज़म। बिल्कुल रऊफ, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।